پڑھے لکھے. حضرت صاحب کہتے ہیں نا ایک چپ سو سکھ. اور بھائی یہ تو بہت بڑی منزل ہے. اللہ عجیب یہ تو تماشا بدتمیزی برپا ہے. بلال بھائی میں کہتا ہوں چاہت فتح علی خان جو ہے بس بات آئی گئی نا کر ہی لیتے ہیں. تو دشمن سامنے نا گن لے کے کھڑا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ آپ کا دشمن ہے. ڈھال وہ دشمن ہے جو آپ کا اندر ہے. یہ سرکل کر رہا ہے, خون میں گردش کر رہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ. اندازہ لگاؤ. اچھا یہ دونوں آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. لوگ نام و نمود کے لیے لوگوں نے پازیٹیو نیگیٹو کچھ نہیں دیکھا. صحیح بلکہ بس وائرل ہو جائیں. افکار ہمارے کردار ہمارے افعال ایسے ہونے چاہیے کہ جسے دیکھ کے لوگ کہ یار یہ ہے مسلمان, یہ امتی ہے تو نبی کیسا ہوگا. سبحان اللہ. سنت پر بات یعنی ہم نے نہ اپنے نبی کی عزت کا خیال رکھا ہے نہ ہم نے اپنے کسی بزرگ کی عزت کا. ابھی دیکھیں ایک علامہ بنے ہوئے آتے ہیں. اب ایز اے مسلم ایز اے ہیومن بینگ آپ کسی کی انسلٹ کریں, آپ کسی غیر مسلم کی بھی نہیں کر سکتے یار. کیونکہ 40 سال کے بعد تو پھر بندے کے اپنے تجربات ہو جاتے ہیں نا, بہت سارے وہ بندہ شیئر کر سکتا ہے. ضرور ضرور. کا نام تھا, میں نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہے, وہ میں نے اپنے پیج سے لگائی. اچھا آپ یقین مانو وہ 5 ملین کراس کر گئی ویڈیو. یہ کہ یاسر شامی میرے دوست ہے, رابطے میں رہتے ہیں. بھی بیٹی کی میری برتھ ڈے تھی, اس پر ویڈیو بھی بھیجی. اچھا. اور سارے لوگوں نے. لیکن میں کہتا ہوں یاسر بھائی دیکھیں, آپ میں نا مشورے کے بغیر نہیں چلتا. مشورہ کرنا سنت. بالکل ایسا ہی. ہمارے ایک دوست رضوان اوپائی صاحب, میں ان سے جو ہے نا مشورہ کیا. میں نے کہا رضوان بھائی میں پوڈ کاسٹ کے لیے جا رہا ہوں. وہ جیسے وہ بائک پر آئے نا تو وہ جو گیٹ پر کھڑے تھے نا وہ اندر بھاگ گئے دروازہ بند کر کے کہ یار ڈکیت آ گئے. ایک نے ہیلمٹ پہنا پٹھان جو لوگوں کے ساتھ بڑی عجیب و غریب لینگویج میں بات کرتا تھا. غریبو شاہد انور اینکر تھے نا. اچھا ڈاکٹر عامر اقبال. جی جی ڈاکٹر عامر اقبال صاحب. وہ بھی یعنی کہ انہوں نے بھی کسی کو بلایا تھا سنگر کو, بڑے بال والوں کو. اس کی اس طرح سے انسلٹ نہیں کی تھی. بالکل ایک آدمی تھا نا. لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں, یہ کب پتا چلے گا. آج دیکھیں نا لوگ نام و نمود کے لیے لوگوں نے پازیٹیو نیگیٹو کچھ نہیں دیکھا. صحیح. بلکہ بس وائرل ہو جائیں, مشہور ہو جائیں, پیسہ کما لیں. اللہ دیکھیں آپ کے سامنے مثالیں آپ نے آفیئر میں مجھے بتائی نا. جی مثالیں کیسی ہیں. لوگ اپنے راگ لانچ کر رہے ہیں اور میڈیا کو کھلونا مل گیا. اور عجیب ہی یعنی کہ آپ خود بتائیں نا یار, کسی کی انسلٹ ہو رہی ہے نا. ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں. جی جی. ایز اے مسلم دیکھیں. ہم مسلمان کتنا لوگوں کے لیے وہ رکھتے ہیں. آپ مجھے یہاں بلا کے یا میں پوڈ کاسٹ کروں آپ کو بلا کے جی ہم آپ کی تذلیل کروں, خدا نہ خواستہ. یہ بات صحیح نہیں ہے نا. یہ کام ہم نے کرنا نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بلال بھائی. عزت والا آدمی ہی دوسروں کی رسپیکٹ کرنا جانتا ہے. جس کے پاس خود نہیں ہوگی وہ دوسرے کی رسپیکٹ کیا کرے گا. نیگیٹیوٹی جو ہے نا, دیکھیں یہ معاشرہ ہمارا جو ہے نا, جی میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کمی بیشی, ہمارا جو معاشرہ جو ہے نا ناصر بھائی, یہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ فروغ پروموٹ کرتا ہے ہر جگہ پہ. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جی, اپنے اوپر جو گزری وہ بتا رہا ہوں. بالکل بالکل. کیونکہ 40 سال کے بعد تو پھر بندے کے اپنے تجربات ہو جاتے ہیں نا, بہت سارے وہ بندہ شیئر کر سکتا ہے. ضرور ضرور. میں اپنے پیج پہ نعت کی ویڈیو ڈالی, پھر کچھ پوسٹ وغیرہ بھی میں بناتا ہوں, وہ بھی ڈال دیتا ہوں. ٹھیک. وہ سب چیزیں ڈالی تو ان کے لائکس اور ان کی رننگس میں نے دیکھی نا, جب ان کی امپریشنس میں جا کے دیکھتے نا کہ لوگ کتنے لوگ اس میں انگیج رہے یا کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. واٹ ایور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی جی. تو لوگ اس طرح ہوتا ہے. مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی موبائل پہ, مسانی بھائی یہ دیکھو. میں نے دیکھا نا تو بچے 2 لڑکے آئے بائک پر اور 2 لوگ گیٹ پہ کھڑے ہوئے اپنے گھر کے. جی. وہ جیسے وہ بائک پر آئے نا تو وہ جو گیٹ پر کھڑے تھے نا وہ اندر بھاگ گئے دروازہ بند کر کے کہ یار ڈکیت آ گئے. ایک نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور ایک نے جو ہے نا وہ ماسک وغیرہ لگا. سردی کا موسم تھا. ٹھیک ہے. مطلب ہولیہ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے لوٹنے آ رہے. اب وہ اس نے مجھے بھیجی نا, تو میں پتہ نہیں فجر کے بعد کیا موڈ میں تھا, میں نے اس کو لگا دی. صحیح. اپنے پیج پہ لگا دی کیونکہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز تھی نہیں. ٹھیک ہے. بس ایک مذاق کے طور پہ تھا. ٹھیک ہے. فنی ویڈیو. ہاں وہ باہر آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کے آوازیں دی, آصف بھائی پتہ نہیں واٹ ایور جو اس کا نام تھا. میں نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہے, وہ میں نے اپنے پیج سے لگائی. اچھا آپ یقین مانو وہ 5 ملین کراس کر گئی ویڈیو آپ کے پیج پہ. اللہ اکبر. یعنی اس دن میں آپ کو بتاؤں, میرا بیٹا ہے ذل حسین 10 سال کا ہے, ماشاء اللہ حفظ قرآن کر رہا ہے. حنین رضا میرا بیٹا ہے دوسرا, وہ بھی حفظ قرآن کر رہا ہے, 8 سال کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے دیے, تو ہم کوشش کریں گے کہ جو کام کروا سکیں اچھے سے اچھا ان سے کروائیں گے. نیک سنا یہ بلال بھائی کہ نیکوں کی اولاد نہ نیک ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے یاسر بھائی, آپ کے کہنے سے ایسا اللہ آپ کا کہنا بھی قبول فرما لے. تو ذل حسین نے مجھے دکھایا, بولا بابا یہ تو دیکھو یار, یہ تو دیکھو, یہ تو ویوز بڑھے جا رہے ہیں. میں نے بولا بیٹا تو بڑھے جا رہے ہیں تو کیا کریں. صحیح ہے. پھر میرے دوست جو ارسلان ہیں, جو میرے ایڈمن ہیں, میرے ساڑو بھی ہیں, ہم زلفیں, سوری ہم زلفیں, ٹھیک ہے.
تو انہوں نے جو ہے نا وہ مجھے فون کر کے بولا یار مسانی بھائی کیا ویڈیو لگا دی آپ نے, پیج تو دیکھو کہاں جا رہا ہے. اچھا وی پہ بھی مارے وہ بھائی وہ آپے سے بار ہو گئی دنیا. تو اس سے سیکھنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام کیا دیکھنا, ہماری عوام دیکھنا کیا چاہتی ہے, آپ یہ بتائیں. نعت پہ ویوز کم آ رہے ہیں اور ایسی چیزوں پر آپ جب تک کوئی دیکھیں, میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ یار پوڈ کاسٹ کرنا ہے, آپ میں نا مشورے کے بغیر نہیں چلتا, مشورہ کرنا سنت ہے. بالکل ایسا ہی. ہمارے ایک دوست رضوان اوپائی صاحب, میں ان سے جو ہے نا مشورہ کیا, میں نے کہا رضوان بھائی میں پوڈ کاسٹ کے لیے جا رہا ہوں, تو کوئی مشورہ دو آپ. صبح فجر کے بعد میری بات ہوئی. اچھا ماشاء اللہ. تو مجھے کہا کہ نا مسانی بھائی کوشش کرنا یار مثبت باتیں ہوں. واہ 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 واہ. دیکھیں ہم لوگ منفی ہو گئے ہیں نا بلال بھائی, نیگیٹیوٹی ہے نا. یعنی کہ دیکھیں جو ذی شعور آدمی ہے نا آپ کے جیسا میرے سے جو سمجھتا ہے کہ نہیں یار معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس کانٹینٹ کی ضرورت ہے. جی دیکھیں لا محالہ لوگ دیکھ ہی رہے, ہر آڑے ٹیڑے جتنے بھی ہیں سب کو لوگ دیکھ رہے ہیں. کوئی غلط شعر پڑھ رہا ہے, کوئی غلط گانے گا رہا ہے, کوئی عجیب و غریب قسم کے لطیفے سنا رہا ہے, سمجھے. یعنی عجیب ایک تماشا بدتمیزی برپا ہے. بلال بھائی میں کہتا ہوں چاہت فتح علی خان جو ہے, بس بات آئی گئی نا کر ہی لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں بے سورے ہو سکتا نہیں یقینی طور پر. ارے مسکین بندہ ہے. ہاں نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اس کے ساتھ جو یہ میڈیا والے کر رہے ہیں بلال بھائی, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ناانصافی, یہ ظلم ہے. یہ کہتا ہوں اس بندے کے ساتھ ظلم ہے. دیکھو ایک بات بتاؤں جی, ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے, عزت بھی ڈیزرو کرتا ہے جی. جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے نا اس کو دکھانا اس کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, وہ کیسا بھی پڑھ رہا ہے کیسا بھی کر یار. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ ایز اے مسلم, ایز اے ہیومن بینگ آپ کسی کی انسلٹ کریں. آپ کسی غیر مسلم کی بھی نہیں کر سکتے یار. اللہ اکبر اللہ اکبر. دل توڑنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ صحیح, صرف چند ویوز کے لیے. دیکھیں یہ لوگ شامی وغیرہ جو ہے نا, میں ان کو بڑے اچھے انداز سے دیکھتا ہوں. میں ظاہر ہے میں بھی سوشل میڈیا کا یوزر ہوں. یاسر شامی بہت نائس لڑکا ہے, ڈیلی پاکستان والا. جی جی, میں نے ان کی بہت ساری چیزیں دیکھی. ٹھیک, مجھے یہ بندہ تھوڑا سا اچھا لگا کہ یار یہ سینسیبل بندہ ہے اور ماشاءاللہ خوش شکل ہے, اچھی باتیں کرتا ہے. تو یعنی ایسے لوگ آئے اگر سامنے تو بندے کو اچھا لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب انہوں نے اس کو بلا کے سارا اپنا جو ہے نا وہ, میں کہتا ہوں بہت برا کیا, مجھے اچھا نہیں لگا. بلال بھائی واللہ باللہ سبحان اللہ, میں قسم نہیں کھاتا, لیکن میں نے یہاں پر قسم کھائی اس لیے کہ یاسر شامی میرے دوست ہے, رابطے میں رہتے ہیں. بھی بیٹی کی میری برتھ ڈے تھی, اس پر ویڈیو بھی بھیجی اور سارے لوگوں نے. لیکن میں کہتا ہوں یاسر بھائی دیکھیں, آپ کو لوگ بہت مثبت سمجھتے ہیں, بہت اچھی چیز آپ لے کر آئے. لوگ آپ نے ایسے لوگ کے انٹرویوز کیے جن کی زندگی بن گئی آپ کے انٹرویوز سے, لیکن ایسی چیز کرنے کے بعد نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہت فتح علی خان نے آپ سے جو 50,000 روپے کی ڈیمانڈ کی نا, آپ نے اس کا بدلہ لیا ہے ان سے. لیکن یار یا تو اس کو بلانا نہیں چاہیے تھا, آپ اپنے 50,000 جیب میں رکھ لیتے. لیکن اگر آپ نے بلایا نا, اگر آپ نے بلایا تو پھر آپ اس کو عزت دو یار, آپ اس کی عزت کرو, بھلے وہ بندہ جیسا بھی. چلو یاسر کی نیت پہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا, اس کی لیکن بظاہر دیکھیں لوگوں نے کتنا بظاہر تو اس نے عمل صحیح نہیں کیا. اس کے کامنٹس دیکھیں بلال بھائی, میں کہتا ہوں خدا نخواستہ ہم ایسا کرنے کے بعد نا, یعنی وہ نا سینے سے لگا کے گولی مار دیتے. میں نے بولا یار اس طرح, یعنی اتنا خطرناک. تو ایک وہ تھا نا جو انتقال فرما گئے اینکر تھے نا. اچھا, ڈاکٹر عامر حسن. جی جی, ڈاکٹر عامر حسن صاحب, وہ بھی یعنی کہ انہوں نے بھی کسی کو بلایا تھا, سنگر کو, بڑے بال والوں کو. اس کی اس طرح سے انسلٹ نہیں کی تھی. بالکل ایک آدمی تھا نا. ہاں ہاں, لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں, یہ کب پتا چلے گا؟ جب آپ بولیں گے. واہ 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 واہ. جو آپ کا عمل ہوگا, جو آپ کا کردار ہوگا نا, وہ بتائے گا کہ آپ کتنے پڑھے لکھے. حضرت صاحب کہتے ہیں نا, ایک چپ 100 سکھ. اوے بھائی, یہ تو بہت بڑی منزل ہے. اللہ اکبر. ہم تو اپنے نفس امارہ سے ہی نہیں نکل پا رہے بھائی. جو نفس کافرہ جو ہمارے اندر ہے, نفس امارہ جو پہلی قسم, آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ, آپ نے بھی پڑھا ہے دین, ہم بھی علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ہم تو اپنی انا سے نہیں نکل رہے نا. میں اور ان سے بہت کچھ انا خیر منہ, میں سے نہیں نکل رہے نا بھائی. عزازیل کو شیطان کس نے بنایا؟ نفس نے. اللہ اکبر. نفس. دیکھیں دشمن سامنے نا گن لے کے کھڑا ہے, تو آپ کو پتا ہے یہ آپ کا دشمن ہے. اپنی ڈھال مضبوط دشمن ہے جو آپ کا اندر ہے. یہ سرکل کر رہا ہے, خون میں گردش کر رہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ. اندازہ لگاؤ. اچھا, یہ دونوں آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, نفس اور شیطان جو مشورہ کرتے ہیں. بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیں مثال, میں آپ کو سمجھے تصوف کی بات ہے, ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ میرے پلیٹ فارم سے یہ باتیں جانی چاہیے. بھائی جان دیکھیں, جو جس چیز کی ضرورت ہو نا, وہ بات آپ بھیج دو آگے. یہ پیغام ہے, بلغوا عنی ولو آیا. کل دنیا میں رہے نہ رہے, کم از کم پتا تو چلے کہ اس بندے کے اندر کیا لاوا تھا. یعنی ہم تو تماشا ہی ہے نا. ہم کچھ دیکھیں جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں نیٹ پہ, وہ آپ اور ہم تو نہیں کر سکتے.
ایسا نہ ہمیں یہ چیزیں ڈیزرو کرتی ہیں، نہ ہمارے ایسی اور سوچ ہے. اگر کبھی زندگی میں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے بلال بھائی، آپ نے جیسا کہا، کس سے نہیں ہوتی، تو ہاں ہم انسان ہیں نا، کس سے نہیں ہوتی. ہاں تو اس سے ہم لوگ بچ جائیں، آگے جو ہے اچھے کی طرف چلے جائیں. صوفی آپ درویش جو نا، درویش وہ دنیا کو بے عیب دیکھتا ہے، اس کو صرف اپنے عیوب نظر آتے ہیں. مگر ہم تو ہماری جو ٹھیک کرنے چلے خود کو ٹھیک نہیں کرتے. ہم اپنے کو بھول گئے ہیں نا، ہمارے پاس تو اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ہم تو دوسروں کے بارے میں تجسس میں رہتے ہیں، اچھا اس نے یہ کر دیا، اچھا اس نے وہ کر دیا. ارے بھائی تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. اب میں آپ بتاؤں، اس میں ایک مثال اور دیتا ہوں. وہ لڑکا ہے پٹھان، جو لوگوں کے ساتھ بڑی عجیب و غریب لینگویج میں بات کرتا تھا، غریبو شاہد انور، ہاں اچھا نام یاد آ گیا. اب میں نے اس کا میرے سامنے ظاہر ہے ٹک ٹاک وغیرہ جب چلتے ہیں سامنے تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کا امتحان ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کو فوراً اٹھاؤ یا اس منوس کو یہ کیا آ گیا. مگر شاہد انور جب آئے نا تو پہلے تو ان کا یہی آتا تھا غریب ہو، کبھی کسی مفتی صاحب سے، مفتی طارق جمیل صاحب سے لڑ پڑا، مفتی طارق مسعود، ہاں مفتی طارق مسعود صاحب سے لڑ پڑا ان سے، یعنی کہ بھائی آپ جو بھی ہے وہ ایک پورے ایک سیکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھے نا، وہ ایک شخصیت ہے. بالکل ایسا ہی نا. آپ کا یہ ان کا رابطہ ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، یعنی آپ کا ان کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ایک دنیا دار آدمی ہے، وہ ایک دیندار آدمی ہے. بالکل. اگر اس کو برا لگا آپ کی بات کو، تو اسلام تو ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے نا کہ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں، ہاں، یا کوئی بندہ غلط عمل کر رہا ہے تو اس کو ہم بولیں کہ یار ایٹ لیسٹ بول تو دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ہے پاور، اور آپ 3 کیٹیگریز ہے نا، ہاں، یا معاف کر دو، یا بدلا سے بولو، جی، یا ہاتھ سے روکو، یا زبان سے بولو. تو اسی کیٹیگری کیا دل میں برا جانو. ہم تو دل میں برا جاننے والی کیٹیگری میں سے بھی شاید نیچے نکل گئے ہیں. مگر یہ 3 کیٹیگری تو ہمیں پتا ہے نا کیا ہے. ایمان کا جو سب سے افضل درجہ ہے ہاتھ سے روکنے والا، یہ تو ختم ہی ہو چکا ہے میرے خیال سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک گروپ کر رہا ہے نا حماس، وہ ہاتھ سے روک رہا ہے. اچھا، نہیں روک رہا. آپ دیکھیں نا یار، اسلام اپنی پاور دکھاتا ہے بھائی. بالکل. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہونے کو آسان سمجھ رہے ہیں؟ صحیح، ہم مسلمان ہیں، اور ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ اکبر. اللہ کے نزدیک دین جو ہے نا وہ اسلام ہے، اسلام ہی ہے. لوگوں کو مذاہب میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. اور مسلمان دیکھیں، ایک مسلمان جو ہے نا، ویسے تو ہم اشرف المخلوقات، پھر اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہمارے افکار، ہمارے کردار، ہمارے افعال ایسے ہونے چاہیے کہ جسے دیکھ کے لوگوں کہ یار یہ ہے مسلمان، یہ امتی ہے تو نبی کیسا ہوگا. سبحان اللہ. سنت پر بات، یعنی ہم نے نہ اپنے نبی کی عزت کا خیال رکھا ہے، نہ ہم نے اپنے کسی بزرگ کی عزت کا. ابھی دیکھیں ایک علامہ بنے ہوئے آتے ہیں، اب اللہ معاف کرے، دیکھیں جو جس کا جو چیز میں ایکسپرٹ ہو نا، جی جی، اس کو وہ بات کرنی چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے نا. ایسا ہی آپ یعنی کہ پلمبر ہیں تو آپ اپنے وہ چیزیں پلمبرنگ کریں. آپ اگر الیکٹریشین ہیں تو آپ الیکٹرک کا جو کام ہوتا ہے نا وہ کریں. جی. اب ہر چیز میں تو آپ پنگا نہیں لینا یار. صحیح ہے. یعنی آپ اپنی کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا ذہن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو اچھا کنٹینٹ دو. اگر لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، یار اللہ تیرا شکر ہے